وضو کے فرائض۔ فرض سے مراد وہ ضروری چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو وہ کام ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فرائض میں سب سے پہلے نیت، انما الاعمال بالنیات۔ عام طور فقہا نے جو ہے وہ نیت کو وضو کے فرائض میں شامل کیا۔ کیوں؟ وہ جو معروف حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا، تو وضو کی نیت کرے گا تو وضو ہوگا، اگر نہیں کرے گا وضو کی نیت تو وضو نہیں ہوگا، بھلے اس نے وضو کیا ہو۔ اور نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے۔ البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نیت کرنا فرائض میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نیت جو ہے وہ وضو کی سنن میں ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ وضو میں جو نیت کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے؟ کہ جیسے آپ بارش میں جا رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آپ کے وضو کے اعضاء دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ تو بارش میں نکلے ہیں نا، وضو کی نیت تو نہیں نہ ہوگی۔ راستے میں آپ جا رہے تھے، آپ کے دوست نے آپ کو دھکا دیا، آپ نہر میں گر گئے، آپ کے وضو کے اعضاء دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک نیت جو ہے وہ ضروری، مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے نا میں باقاعدہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور میری وضو کی نیت نہ ہو، مطلب اتنا تو نہیں ہے نا، کوئی خالی و ذہن تو نہیں نہ ہو سکتا بندہ۔ اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پہ اگر کسی کے وضو کے اعضاء دھل جائیں، اتفاقی طور پہ، حادثاتی طور پہ، تو اس کا بھی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن عام طور پہ فقہا نے نیت کو کیا کیا ہے، وضو کے فرائض میں شامل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ عام طور پہ جیسے ہم غسل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ایک سوال آتا ہے، غسل کر لیتے ہیں تو اب کیا اس غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اگر تو پہلے وضو کی نیت کی تھی، وضو کی نیت پہلے اگر کی تھی تو پھر وضو ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد علیحدہ سے وضو نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن غسل میں وضو شامل ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ کسی نے غسل کر لیا، وضو کیا ہی نہیں، بغیر وضو کے غسل عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں نا، تو کیا اس کو وضو کفایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا وہ جو غسل ہے وہ وضو کے لیے تبھی کفایت کرے گا جب اس نے پہلے وضو کی نیت کی ہو، ورنہ نہیں۔ دوسرا کیا ہے، چہرہ دھونا، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، فاغسلوا وجوہکم، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، اپنے چہرے دھو لیا کرو، یہ تو سب کے نزدیک ہے۔ البتہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرائض میں ہے۔ کیوں فرائض میں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں چہرہ دھونے میں داخل ہیں۔ اب دیکھیں نا ان کا استدلال جو ہے وہ کیسے، اس میں فرق کیسے پڑتا ہے۔ باقی فقہا نے اس کو فرائض میں شامل نہیں کیا، کلی کرنے کو یا ناک جھاڑنے کو، لیکن امام احمد نے ان دونوں کو بھی فرائض میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے سے مراد، قرآن کے حکم سے مراد یہ دونوں کام بھی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چہرے کی حدود میں شامل ہیں۔ تیسرا کیا ہے، بازو دھونا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کونیوں تک، کونیوں تک سے مراد کیا ہے، کونیوں سمیت۔ چوتھا کیا ہے، سر کا مسح کرنا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔
کتنے سر کا مسح کرنا، اس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ قرآن نے تو حکم دیا نا کہ اپنے سر کا مسح کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ با یہاں پہ جو داخل کی گئی ہے نا، اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے کہ یہ با کون سی ہے۔ با جو ہے وہ 17 معنی میں استعمال ہوئی ہے، تو احناف یہ کہتے ہیں یہ با تبعیض کی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، بعض سر کا رسا کر، سر کے بعض حصے کا مسح کرنا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1/4 سر کا مسح کر لے تو کفایت کر جاتا ہے۔ شوافی بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض سر کا مسح کر لے، انہوں نے بعض کا معنی یہ کر لیا جیسے 4 انگل کے برابر سر کا مسح کر لے تو کافی ہے، یعنی سر کے ایک حصے کا، ٹھیک ہے۔ تو احناف اور شوافی کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے ایک حصے کا مسح، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے، پاؤں دھونا بیان کے لیے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹھیک ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت۔ تو پاؤں دھونا، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایڑیوں کو اور ٹخنوں کو دھونا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید ہے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے ان کی ایڑیاں یا ان کے ٹخنے جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ یہ جتنا ایسا خشک رہ جاتا ہے یہ یوں سمجھو جیسے جہنم کی آگ میں جلے گا، مطلب ایک شدت کا انداز اختیار کیا کہ وضو میں ایسے سستی نہیں کرنی، جب کرنا ہے تو پھر اچھے سے کرو۔ نیکسٹ کیا ہے، ترتیب۔ ترتیب جو ہے وہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، یعنی وضو میں ترتیب، ایک ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے وہ ہے۔ اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے کہ جی پہلے پاؤں دھو لے بعد میں چہرہ دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، تو کچھ فقہا کہتے ہیں ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ کون ہے، امام احمد اور امام شافعی، وہ یہ کہتے ہیں ترتیب بھی فرض ہے، وضو میں ترتیب بھی فرض ہے۔ یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، وضو میں ترتیب بھی فرض ہے، کیونکہ یہ عبادات میں سے ہے نا، اور عبادات میں ترتیب کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے اب نماز میں سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں کر لے، سلام پہلے پھیر کے بعد میں تکبیر تحریمہ کر لے، نہیں نا، وہ ایسی وہ عبادات کی شکل بگڑ جائے گی نا۔ تو عبادات جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو فرائض میں شامل کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ترتیب سے ہٹ کے کیا ہی نہیں ہے نا، کبھی ان کو ترتیب سے ہٹ کے نہیں کیا۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب اس میں کیا ہے، ضروری ہے۔ ہاں کبھی خطاً ایسا ہو گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ، جیسے اگر نماز میں بھی ہوا تو آپ نے سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، سر کے مسح میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر کچھ سر کا مسح بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سر کا مسح کیا، یعنی یہاں سے شروع کیا، پیچھے گدی تک لے کے گئے، اور پھر پیچھے سے لے کے آئی یہاں تک، جیسے عام طور پہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے، امامے کو تھوڑا سا، جیسے یہ ہم نے ٹوپی پہنی ہے، یہ تھوڑا سا اوپر کرتے اور یہ ٹچ کیا اور باقی امامے کے اوپر مسح کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب کسی نے ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، یا کسی خاتون نے جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے، تو بس وہ تھوڑا سا آگے سے جو ہے وہ اس کو کر کے گیلے پانی سے مسح کر کے سر کے کچھ بالوں کا، تو وہ کفایت کرتا ہے، یعنی وہ مسح ہو جاتا ہے۔ باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کریں، یا عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا
ٹھیک ہے، کہ پیچھے پوری گدی تک لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے.